میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، ڈولی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو، جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے، تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے، 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے۔ اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے۔ فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے، نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سید زادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ چپ کر گئے چاروں مزدور۔ آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سید زادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا؟ مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی، کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو۔ تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی، کہا اعلیٰ حضرت ایسے تو نہ کیجیے۔ فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا۔ پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا۔ شہزادہ سید زادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے، ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے۔ چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا کا۔ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں۔ اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے۔ اس نے کہا نہیں میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا میں جاؤں گا ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا۔ وہ ساتھ لے گیا، جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کی۔ بیٹھک میں بیٹھے تھے تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں۔ بیٹھے سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے، اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا، رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا۔ کہا پوچھو۔ اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے۔ وہ اعتراض کی تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے۔ کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے، وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد۔ پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے، میں وضو کرنے گیا تھا۔ وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادی ہیں۔ رو پڑے، کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میرے میں کیا کروں، مجبوری ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے،
ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا. ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے. سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے. بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث صورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو. فرمانے لگے یار جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی. ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا. جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو جتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے. لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے. تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، یہ اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا. حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلی حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو پیار بھی بڑا تھا. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے. تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے. اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا. باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے. تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے. تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی. معاذ اللہ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا. بڑے مریدین اعلیٰ حضرت کے حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ تشریف فرما تھے. جب یہ خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولانا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا. آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا، اور لا کر میں پڑھا، ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ. کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا. انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر. اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا. آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو.
یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو۔ یہ کہتے ہیں گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، یہ بس جھگڑا ہے۔ فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے، لکھنے دے مجھے گالیاں۔ جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، جھوٹا جھوٹ لئیے پیشا ہٹی۔ فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت ہے، پختہ یقین والی۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا یقین کامل ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا، مضبوط نظریات۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں، کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو، اس کو کھولو، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، دوسری جانب محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مکان کی دیوار گر گئی، ایک کونا مکان کا، آپ جانتے ہیں پرانی دیواریں چھوٹی ہوتی تھی اور بارشوں میں اکثر گھروں کی دیواریں گری ہوئی ہوتی تھی۔ ایک سائڈ کی دیوار گر گئی تو اس کونے میں ہندوؤں کا گھر تھا۔ اب مستری صاحب رات کو آئے، ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے سویرے کام شروع کروں گا۔ کہا ایک دو صاحب نے کہ ہندوؤں کا گھر ساتھ ہے اور وہ دشمن بھی بڑے زیادہ ہیں، تو رات کو ہی ہو جائے۔ کہنے لگا جی نہیں میری مجبوری ہے، مزدور کہاں سے لاؤں گا، بڑے معاملات ہیں، سویرے شروع ہوگی۔ اب رات کو مولانا ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کہتے ہیں بچے مدرسے کے باقی سارے لوگ سب کو جمع کیا گیا، چونکہ اس طرف سے تھوڑا خطرہ تھا ہندوؤں کی جانب سے۔ کہا جناب یہ بڑے دشمن ہیں اسلام کے، تو اس طرح کرو، اس طرح کرو کہ دو تین بچوں کی ڈیوٹی لگائیں یا کچھ لوگوں کی یہاں رات کو پہرا دیا جائے۔ ٹھنڈ بھی بڑی زیادہ تھی، کھڑا ہونا بھی مشکل تھا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ کی نماز کے بعد جلدی حجرہ خاص میں تشریف لے جاتے تھے۔ اس رات جب دیکھا نا باہر شور ہو رہا ہے تو اسی طرح سر پہ ایک رومال لپیٹا تو باہر آ گئے۔ کہنے لگے کیا شور ہے؟ کہ حضور سردی ذرا زیادہ ہے تو یہاں کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے پہرے کی۔ 2 منٹ خاموش رہے، پھر فرمانے لگے کوئی ضرورت نہیں، جاؤ سو جاؤ سارے جا کے، کوئی ضرورت نہیں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، کوئی حاجت نہیں، پہنچ جاؤ۔ کہ حضور مہربانی کرے، وہ طے ہونے لگا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے کیوں کوئی ساری رات بیدار رہے، جاؤ تمہیں کہا آرام کرو۔ لوگ سو گئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب سیڑھیاں اتر رہے تھے رضا مسجد کی، تو وہ جس ہندو کی جانب سے زیادہ خطرہ تھا وہ سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا۔
مسجد کی سیڑھیوں پہ. سب لوگوں کی توجہ ہو گئی. کہنے لگا مولانا میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں, مسلمان کرے. لوگوں کی توجہ آگا فرمانے لگے نہیں ابھی تو انتظار کر, تھوڑی دیر کے اچھی طرح سوچ لے, جذباتی فیصلہ نہ کر کہ تو آ رہا ہے. یہ کہہ کے جب 2 سیڑھیاں نیچے اترے اس کے پاس سے تو اس نے پیر تھام لیے. کہنے لگا اب ایسے تو نہ کرو. رونے لگا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کلمہ پڑھایا, کچھ باتوں کی نصیحت فرمائی, تشریف لے گئے. گھیرنے والے گھیر کے بیٹھ گئے. کہنے لگے ہمیں بھی بتا بدلہ کیسے ہے. کہنے لگا دیوار گر گئی آدھی رات کے وقت. آدھی رات تک انتظار کرتا رہا, پہرے دار کوئی نہیں, تو 2 تلواریں لے کر جب میں ان کے مکان کی جانب بڑھا, میں نے کہا آج گردن کاٹوں گا اور کاٹ کر کے نکلوں گا. کہتا ہے جب میں قریب آیا تو 2 شیر کھڑے تھے. اوپر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے, ادھر سے پلٹ کے آیا تو پھر کھڑے تھے. فرماتے ہیں میں 2 گھنٹے کے بعد آیا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. میں پھر 1 گھنٹے کے بعد آیا, سحری کا وقت ہوگا تو پھر پلٹ کے کھڑے تھے. اب میں ڈر کے بھاگا. کہتے ہیں فاضل بریلوی نے اپنی کھڑکی سے منہ باہر نکالا. کہنے لگے اور کتنا تجربہ کرے گا, مجھے تو لاوارث سمجھتا ہے؟ لاوارث ہوں میں, اور کتنا تجربہ کرے گا, بس کر مان جا. میں نے کہا حضور یہ کون ہے, مجھے بتائیے تو صحیح یہ کون ہے. کہنے لگے میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی عظمت کا دفاع کیا ہے, ساری زندگی غوث اعظم کے نعرے لگائے ہیں. ابھی تو یہ مدد صرف غوث پاک جیلانی کی بھیجی ہوئی ہے, ابھی تو غوث اعظم کی بھیجی ہوئی مدد ہے. مولا علی ابھی پیچھے ہے, 2 جہاں کے محبوب ابھی اس سے پیچھے ہیں, وہ تو ابھی پیچھے ہیں, پیچھے کھڑے ہیں کہ ضرورت پڑی تو ہم بھی تیار بیٹھے. مومن جو ہوتا ہے نا, مومن اس کا خمیر ہی محبت سے بنایا گیا ہے. مشکات میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال المؤمن معلف, فرمایا یہ جو مومن ہوتا ہے نا یہ محبت والا ہوتا ہے. اور حضور فرمانے لگے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, اس میں کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے. مومن محبت والا ہوتا ہے, الفت والا ہوتا ہے, پیار والا ہوتا ہے, پریم والا ہوتا ہے. وہ بندے میں بھلائی نہیں جو نہ پیار کرے اور نہ کوئی اس سے پیار کیا جائے. محبت کا فروغ حسن ہے دین کا. آپ دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ سے اس لیے محبت کرو کہ یہ میرے صحابہ ہیں. اہل بیت نبوت کا معاملہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت نبوت کو چادر کے نیچے چھپا کے اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرمانا. آپ ذرا غور کریں کہ یہ محبت کہاں کہاں پہنچتی ہے, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, حضور کے صحابہ سے, بات اہل بیت تک آئی تو کہا ہے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما, اور میرے مالک جو جو ان سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت فرما. فروغ محبت, اشاعت محبت, تبلیغ محبت بڑا ضروری کام ہے. لیکن نا ایک تو یہ تھی کہ دین کے معاملے میں محبتیں جو شرعی محبتیں کہلاتی ہیں, اور ایک ہیں ہماری طبعی محبتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھنا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیوی کا بغض بھی پال لیتے. مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے میاں بیوی کا, بحث ہو رہی ہوتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف دلائل جمع ہو رہے ہوتے ہیں, ایک جنگ مچی ہوتی ہے. فرمایا اس سے بغض نہ رکھنا. کوئی عادت نہ پسند ہو تو وہ عادت دیکھ لینا جو تمہیں پسند ہے, عداوت نہ پیدا کرنا. ہاں دین زارے بیزاری کا حکم دیتا ہے پر ان کے ساتھ جو رب رسول کے دشمن ہیں. باقی فروغ محبت میں اپنا کردار ادا کرو. دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے محبت کے ساتھ ماں باپ کا چہرہ دیکھا اللہ اسے کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. لیکن حدیث میں جو حضور نے شرط لگائی اس شرط کا خیال رکھنا ہے. کس طرح چہرہ دیکھنا ہے؟ فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھو. کس طرح؟ اچھا یہ حدیث بتاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے. ابا جی کی کچھ باتیں کڑوی بھی لگتی ہیں نا,
تو کئی دفعہ کچھ بچے چہرہ دیکھتے ہیں پر محبت سے نہیں دیکھتے، تو حضور نے فرمایا تو محبت سے چہرہ دیکھ، تیرے